السلام علیکم ناظرین، وفاق اور پنجاب کے بعد صوبہ سندھ کا بھی آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، اور مراد علی شاہ جو وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے، وزارت خزانہ کا چارج بھی ان کے پاس ہے، انہوں نے سندھ اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا۔ سندھ کا بجٹ جو ہے وہ 25 ارب 73 کروڑ روپے خسارے کا بجٹ ہے۔ جو مجموعی حجم اس بجٹ کا بتایا گیا ہے وہ 1477 ارب اور 90 کروڑ روپے ہے۔ جو پچھلے سال جو رواں مالی سال ابھی ختم ہو رہا ہے 30 جون کو، اس کے بجٹ سے اس کا 19.1% زیادہ حجم ہے، اور اس کے اندر گروتھ دکھائی دی گئی ہے۔ جو صوبے کا ترقیاتی بجٹ ہے اس کے اندر 41% اضافہ ہوا ہے رواں مالی سال کی نسبت، اور اس میں جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے اس میں 222 ارب اور 50 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، اس کے اندر 43.5% اضافہ ہوا ہے۔ اور جو ڈسٹرکٹ اینول جو ڈیولپمنٹ پلان ہے ضلعوں کی سطح کے اوپر، اس کے اندر 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کی نسبت اس میں 100% اضافہ کیا گیا ہے۔ اوورآل جو ترقیاتی بجٹ ہے سندھ کا وہ 329 ارب ہے، جس میں 41.3% اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ جو گروتھ ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر، جو پاکستان میں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پھر جو پاکستان کی معیشت کا سائز میں اضافہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو صوبوں کے محاصل ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ان اضافے کے بعد جو صوبوں کو اب اگلے مالی سال میں جو پروجیکشن کی جا رہی ہیں، وہ جو NFC کے اندر شیئر ہے اس کی مد میں زیادہ رقم وصول ہوگی، اسی لیے اب ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کا سائز زیادہ ہے۔ تو ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے کہ ملکی معیشت اس گروتھ ریٹ وہ نہیں ہے جو وفاقی حکومت بتا رہی ہے، اور ٹیمپرنگ کی گئی ہے فگرز کے اندر، لیکن دوسری طرف ان کے اپنے بجٹ کے اعداد و شمار یہ بتا رہی ہیں کہ نہیں، گروتھ ہوئی ہے، اور اس گروتھ کے جو اثرات ہیں وہ سندھ حکومت کے جو اوورآل بجٹ ہے اس کے اندر بھی اور ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر بھی نظر آ رہا ہے۔ جو سندھ حکومت کی وصولیوں کا بتایا گیا ہے اس بجٹ کے اندر، وہ بھی کچھ 329 ارب اور 31 کروڑ روپے جو سندھ جو ہے وہ اپنے ٹیکس سے حاصل کرے گا، وہ بتائی گئی ہیں۔ جو ملازمین کی سائڈ کے اوپر جو اچھی خبر ہے سندھ کے اندر، جو وفاق اور پنجاب کی نسبت زیادہ جو ریلیف فراہم کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ سندھ کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 20% اضافے کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ جو سندھ کی سرکاری محکمے ہیں ان کے جو ملازمین ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کی پینشن میں 10% اضافہ کیا گیا، جو وفاقی سطح کے اوپر اور پنجاب کی سطح پہ کیا گیا وہی اتنی ہی اضافے کی مقدار جو ہے وہ سندھ میں ہے۔ لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں سندھ حکومت کے، ان کی تنخواہوں میں 20% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ وفاق اور پنجاب میں اس کی شرح 10% تھی۔ اسی طرح جو کم سے کم اجرت ہے یا تنخواہ ہے ایک عام ورکر کی، سندھ نے 17,500 سے بڑھا کر 25,000 روپے کی گئی ہے۔ پنجاب میں اور وفاقی سطح پر اس کو 17.5 سے بڑھا کر 20,000 روپے کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر بھی سندھ حکومت نے سندھ میں جو ورکرز ہیں ان کی کم سے کم تنخواہ جو ہے کہ وہ وفاق اور پنجاب کی نسبت 5,000 روپے ماہانہ مزید اضافہ کیا ہے، تو اس طرح سے ان کی کم سے کم اجرت جو ہے 25,000 روپے ہوگی۔ اگر سندھ کے ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر بجٹ کے اوپر نظر دوڑائیں ہم، تو اس میں جو سب سے زیادہ اس کے اوپر جو فوکس کیا گیا ہے، جیسے کہ ہمیں بتایا کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے، اس میں 329 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تو اس میں تعلیم جو ہے، تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ رقم رکھی گئی ہے، وہ ہے 277 ارب روپے جو ہے سندھ میں جو محکمہ تعلیم ہے اس کے اوپر خرچ کی جائے گی، اور نئی اسکیمیں بھی اس میں شامل کی گئی ہیں۔ اور یہ جو رواں مالی سال کا جو بجٹ تھا تعلیم کا، اس سے 14.2% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح جو صحت کے شعبے کے لیے 172 ارب روپے آئندہ مالی سال میں مختص کیے گئے ہیں، اور رواں مالی سال کی نسبت جو ہے کہ یہ 29.5% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور جو وبائی امراض ابھی کرونا کی بھی ہیں، اور ویسے بھی مختلف موسموں میں وبائی امراض پھوٹتی رہتی ہیں، تو اس کی مد میں کچھ 24 ارب اور 73 کروڑ روپے وبائی امراض کی مد میں رکھے گئے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں سندھ حکومت جو ہے کہ یہ پیسے وہاں پہ خرچ کرے گی۔ مجموعی طور پہ جو امن و امان کی صورتحال ہے سندھ میں اور کراچی میں بھی، وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ تو امن و امان کے لیے 119 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اس میں جو پولیس اور باقی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ رقم ان کے اوپر خرچ کی جائے گی۔ سوشل سیکٹر میں ہی جو مستحقین ہیں، جو افراد ہیں، ان کی
بہتری کے لیے یا ان کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے تقریباً 31 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. زراعت کے لیے زراعت سندھ میں ایک جو بڑا جو اکنامک گروتھ کا فیکٹر ہے وہ ایگریکلچر ہے. جیسے پنجاب کے اندر بھی ایگریکلچر اکنامک گروتھ کا فیکٹر ہے, تو ایگریکلچر سیکٹر میں جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اسی طرح جو شہروں میں عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں ان کے لیے 16 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے کوئی 2.25 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اور ایس ایم ای اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں, عموماً یہ ایس ایم ای سیکٹر جو ہے کہ ہمیں فیصل آباد, گوجرانوالا, سیالکوٹ, وزیر آباد, ملتان یہ ایریا ہیں جہاں پہ ایس ایم ایز بہت زیادہ ماضی میں تھی, لیکن پھر درمیان میں 1-2 دہائیوں کے اندر اس کے اندر ڈکلائن ہوا اور کم ہوئی ہیں. تو پنجاب میں تو خصوصی طور پر فوکس کیا جا رہا تھا, لیکن سندھ کے اندر بھی اگرچہ کراچی جو ہے وہاں پہ بڑی لارج انڈسٹریز ہیں, لیکن جو حیدرآباد سکھر ہے وہاں پر ایس ایم ایز کی کافی پوٹینشیل ہے اور موجود بھی ہے, حیدرآباد میں بھی سکھر میں بھی. تو ان کے سیکٹر کی گروتھ کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے 3 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اور سندھ میں جو کم لاگت کے ہاؤسنگ اسکیم ہیں ان کے لیے بھی 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں, تاکہ وہاں پر بھی عوام کو کم لاگت کے گھر جو ہے فراہم کیے جا سکے. تو اس طرح سے اگر مجموعی طور کے اوپر سندھ کے بجٹ کو دیکھا جائے, ٹیکسیشن کے اندر کوئی زیادہ بڑے جو اقدامات نہیں لیے گئے. جنرلی وہی جو رواں مالی سال کے دوران میئر سے انہی کا کہا گیا ہے, لیکن ابھی ان کا جو فائنانس بل سامنے آئے گا تو مزید تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں. جو بجٹ سپیچ تھی اس کے اندر جو ٹیکس آٹومیشن سسٹم ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا اور کہا گیا جی کہ جو خودکار نظام ہے جہاں پہ آپ خود اپنے آن لائن ٹیکس جمع کروا سکتے ہیں, اسی طرح گوشوارے جمع کروا سکتے ہیں, اور یہ سارے سسٹم اس کے اوپر بات کی گئی ہے. جو اسٹیٹ بینک کے رولز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے جو آٹومیشن ہے اس کو کہا گیا جی کہ اگلے مالی سال کے اندر مزید مستحکم اور مربوط اور مضبوط بنایا جائے گا. مجموعی طور کے اوپر سندھ کے بجٹ میں ہمیں وہ جو گروتھ انڈیکیٹرز تھے اکنامک ڈیولپمنٹ کے وہ نظر آ رہے ہیں. ان کے مجموعی بجٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے 19%, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر 40% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو یہ وہی ترقی کے ثمرات ہیں جو ہمیں نیشنل اکنامک سروے کے اندر جو فگر مل رہے تھے کہ 3.94 یا جو گروتھ ہوئی ہے. تو اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اگر ہم وفاقی بجٹ کو دیکھیں, سندھ کو دیکھیں اور پنجاب کے بجٹ کو دیکھیں, تو زیادہ تر جو ایلوکیشنز ہیں وہ ہیلتھ, ایجوکیشن, سوشل سیکٹر اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایگریکلچر سیکٹر کے اندر بھی اسپینڈنگ جو ہے سندھ بھی اور پنجاب نے بھی پچھلے رواں مالی سال کی نسبت کافی بڑھائی ہے. تو اس سے توقع یہی کی جا رہی ہے کہ جو پروڈکٹیوٹی ہے ایگریکلچر سیکٹر کی بھی اور انڈسٹریل سیکٹر کی بھی سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی اس میں اضافہ ہوگا. اور اگلے مالی سال کے جو ترقی کے اہداف ہیں وہ ہوپ فلی اچیو ہو جائیں گے. سیاسی مخالفت کی بنا پر اگرچہ سیاسی قائدین اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتصادی ترقی کے حوالے سے اعداد و شمار پہ کافی تنقید کی ہے, لیکن ان کے اپنے بجٹ کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو گروتھ نیشنل لیول کے اوپر شو ہو رہی تھی اکنامک سروے میں, وہ واقعی اس گروتھ کے جو اثرات ہیں وہ سندھ کے بجٹ میں بھی نظر آ رہے ہیں جہاں پہ ان کی ایلوکیشنز بڑھ رہی ہیں. تو اس لیے ہمیں سیاست ضرور کرنی چاہیے, لیکن اقتصادی ترقی کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے کہ اس میں ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ سیاست کرتے کرتے جو ہے کہ ملکی معیشت کو نقصان پہنچائیں. ملکی معیشت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, کیونکہ ملکی معیشت کے ساتھ عوام کی خوشحالی اور ترقی وابستہ ہے, اور تمام سیاسی جماعتوں کا بنیادی مقصد ہی جو ہے وہ عوام کی ترقی اور خوشحالی ہوتا ہے. تو اس لیے اقتصادی ترقی کے جتنے بھی اہداف ہیں یا کوششیں ان میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ ملک بھی ترقی کرے اور عوام بھی خوشحال ہوں اور ترقی کریں.